السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز کے اندر دعا مانگنا، تشہد اور سجدے کے اندر، یعنی کہ تشہد کا مطلب ہے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس وقت دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، جبکہ حکم ہے نماز کے اندر دعا مانگنے کا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کے پاس گئے تو اپنی حاجت اس کے پاس جب ہیں تب کہیں گے، یا اس جگہ سے جب دور چلے جائیں گے تب اپنی حاجت اسے بتائیں گے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ سے ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی دعائیں اس وقت مانگنی ہے، نہ کہ اس وقت جب ہم اس سے رابطہ ختم کر چکے ہوں، یعنی کہ نماز سے آپ باہر آ چکے ہوں پھر دعا مانگتے ہیں اکثر لوگ۔ مگر اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس، وہ ہم دلیل بتاتے ہیں کہ دو جگہوں کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر دعائیں مانگی جائیں نماز میں، کہ جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر سلام ہو، اور بخاری کے الفاظ ہیں جبریل اور ملائکہ پر سلام ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو، یعنی کہ تشہد کی حالت میں، یعنی کہ اتحیات میں جب وہ بیٹھے تو بقا اور بادشاہت، اختیار اور عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ اس کی بڑائی بیان کرے، حمد بیان کرے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزگی اسی کے لیے، یعنی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، یعنی کہ پھر وہ درود پڑھے، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، یعنی کہ اب اپنے آپ کو بھی اختیار کرا اس نے۔ اور جب کوئی شخص یہ دعائی کلمات کہہ دے گا تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک اس کا سلام پہنچ جائے گا۔ پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پھر جو مانگنا چاہے اسے انتخاب کر لے، یعنی کہ اب وہ جو دعا مانگنا چاہے اپنے لیے وہ دعائیں مانگے۔ یعنی کہ پہلے وہ تشہد میں بیٹھے اتحیات پڑھے، پھر درود پڑھے، پھر ایک دعا پڑھے، اور اس کے بعد پھر اسے اختیار ہے وہ جو چاہے وہ اپنے لیے مانگے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر وہ بیٹھا اور اس نے دعا کی، اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازی شخص نے کے بارے میں کہ تم نے جلد بازی کی، جب تم نماز میں بیٹھا کرو، یعنی کہ جب نماز میں بیٹھے جانے کا تشہد میں اتحیات میں آپ بیٹھیں تو اللہ کی اور اس کی شان کے لائق حمد بیان کریں، یعنی کہ اتحیات پڑھیں، اتحیات للہ ہے، یعنی کہ حمد بیان کرنی ہے۔ پھر مجھ پر درود، یعنی کہ درود ابراہیم اللہم صلی جو ہم پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی کہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں اور پھر اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ نمازی شخص دعا کرو، اور پھر ان سب چیزوں کے بعد وہ نمازی شخص جو ہے نا پھر وہ دعا کرے گا اور تمہاری دعا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اتحیات کی بات چل رہی ہے اس وقت، یعنی کہ تشہد میں بیٹھنے کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے نماز پڑھی، یعنی کہ نماز میں وہ اتحیات میں بیٹھا، پہلے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی، اس شخص نے پہلے اللہ کی شان بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، یعنی کہ دعا کا نمبر تیسرا ہے، پہلے یعنی کہ اللہ کی شان بیان کرنی ہے، پھر درود بھیجنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، یعنی کہ اب اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ جو وہ مانگے گا اس کو وہ ملے گا۔ اور اب آخری حصے میں چلتے ہیں سجدے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں سب سے قریب وہ اللہ کے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو، یعنی کہ سجدے کے اندر آپ کو دعائیں کرنی، اب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے اندر آپ دعا پڑھیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تشہد میں امام کے پیچھے خالی بیٹھے رہتے ہیں لوگ، اپنا تشہد پورا پڑھنے کے بعد اس وقت دعائیں مانگیں، تو یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے۔
آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں مانگیں، سجدے میں ہیں دعائیں مانگیں، لمبے لمبے سجدے کریں تاکہ لمبی لمبی دعائیں مانگیں آپ اپنے لیے، اور اپنی زبان میں مانگیں، کوئی حرج نہیں. یعنی کہ مگر سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد، یعنی کہ تشہد پورا پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اتحیات، درود اور دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.